السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پیارا دین اسلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پیارا دین اسلام کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیوز جیسے واقعات، اسلام سے متعلق جتنی انفارمیشن ہے وہ وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچتی رہے۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع حضرت امام حسین رضی اللہ کے فرزند امام زین العابدین، وہ واحد چشم و چراغ آپ کے خاندان کے جو کہ کربلا کے میدان سے واپس لوٹے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ کی تو شہید ہو گئے، 14 سال کے ان کے بیمار فرزند امام زین العابدین اس حادثے میں بچے۔ سب سے زیادہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دکھ دیکھے، کربلا کا منظر بھی دیکھا، کوفے کا دارالمارا بھی دیکھا، دمشق میں دربار یزید بھی دیکھا۔ امام حسین رضی اللہ کی شہادت کے بعد جب بیویوں کو لے جایا گیا، یہاں سے مدینہ پہنچ کر اہل مدینہ سے جب سامنا ہوا تو وہ سارے لمحے آپ نے دیکھے۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کبھی نہ ہنسے تھے۔ اب اپنی پوری زندگی میں دوبارہ اتنا دردناک واقعہ دیکھنے کے بعد کبھی نہ مسکرائے۔ جب بھی کربلا کا منظر یاد آتا تو رونے لگ جاتے، رنگ زرد پڑ جاتا۔ کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہ پیا، شاید بی بی سکینہ رضی اللہ کی پیاس یاد آ جاتی ہوگی۔ جب امام حسین رضی اللہ کو کربلا میں شہید کر دیا گیا تو سامنے نیزے پر آپ کا سر مبارک لٹکایا گیا، سر مبارک نیزے پر رکھا۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں کے ہتھ کڑیاں ڈال دی گئیں، پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئیں اور اونٹ پر باندھ کر امام زین العابدین کو شہیدوں کی لاشوں کے بیچوں سے جب گزارتے ہیں تو وہ غشی کھاتے ہیں، گر جاتے ہیں، غشی کھاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ امام زین العابدین پر وہ گھڑیاں بھی آئیں جب آپ کے لیے قیامت سے کم نہ تھا یہ منظر، جب شہزادیاں اونٹوں پر باندھی گئی تھیں، اپنے بابا کے سر کو آگے چلتا دیکھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ جب رات کی گھڑیاں آتی ہیں تو امام زین العابدین کو غشی پر غشی آتی ہے۔ بی بی زینب نے اپنے بھتیجے جو کہ ان کی پھپھو تھی، انہوں نے یہ منظر دیکھا تو امام زین العابدین کو اپنی غوش میں لیا۔ آغوش میں لینے کے بعد کہتی ہیں، میرے بیٹے کیا بات ہے؟ فرمایا، پھپھو جان اگر ہو سکے تو کچھ دیر کے لیے میرے بابا کا سر میری گود میں آ سکتا ہے؟ اتنے تکلیف دہ الفاظ ہیں کہ مجھ سے بیان نہیں ہو رہے۔ وہ وقت بھی امام پر آتا ہے جب زخم، درد، دکھ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ امام زین العابدین مدینے کی طرف منہ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدا لگاتے ہیں، ہوا کے ہاتھوں پیغام بھجواتے ہیں۔ جب یزید کے دربار سے واپس مدینہ آتے ہیں تو اہل مدینہ سے سامنا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ کی زوجہ جو کہ حیات تھی، انہوں نے لشکر کو واپس آتے دیکھا تو دیکھا سامنے گھوڑے پر ایک سفید داڑھی والا انسان آ رہا ہے، تو انہوں نے پردہ کر لیا۔ تو امام زین العابدین کہتے ہیں، دادی کا تو پوتے سے کوئی پردہ نہیں۔ کربلا نے امام زین العابدین کا یہ حال کر دیا تھا کہ وہ بھی نہ پہچان پائیں کہ یہ میرا پوتا ہے۔ مروان بن عبد الملک کے دور میں جو کہ یہ سمجھتا تھا کہ امام زین العابدین کے سارے تابع ہو رہے ہیں، امام زین العابدین کی پھر سے شہرت ہوگی، تو انہوں نے امام زین العابدین کو قید کر لیا، جیل میں ڈالا۔ امام زہری فرماتے ہیں، میں کھانا لے کر گیا، جب میں نے امام زہری کہتے ہیں جب میں نے امام زین العابدین کی یہ حالت دیکھی تو میں رو پڑا کہ کربلا کے دکھ کیا کم تھے جو یہ دکھ بھی ہے۔ تو اللہ اکبر، امام زین العابدین آگے سے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں، کیا بات ہے امام زہری، کیوں رو رہے ہو؟ وہ فرماتے ہیں، حضور آپ کو اس حالت میں دیکھ کر سمجھ نہیں آتی کہ کون سا دکھ زیادہ بڑا ہے،
تو یہ بات انہوں نے کہی، اللہ کا نام لیا، تو اللہ نے ان کی ساری زنجیریں توڑ دیں جو ان کے ہاتھوں میں تھیں، جو ان کے پاؤں میں تھیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میں ان کا پابند نہیں ہوں، یہ تو میرے اللہ کی آزمائش ہے۔ زین العابدین نے اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ پر گزار دی، اپنی ساری زندگی مصلی پر گزار دی، مدینے سے دور چلے جاتے، جا کے کہیں اکیلے خیمہ لگاتے اور مہینوں مہینوں وہاں رہتے۔ انسان تو انسان، آپ جانور بھی آپ سے آ کے اپنا دکھ بتاتے ہیں۔ شمر بدذات جس نے امام حسین رضی اللہ کے خاندان پر آپ پر پانی بند کیا، ایک بار اس پر کوئی مشکل وقت آیا، وہ بچتا بچاتا بھاگتا ہوا ایک خیمے میں چلا گیا۔ وہ خیمے میں جا کے دیکھتا ہے کہ وہاں امام زین العابدین بیٹھے ہیں، تو وہ وہاں جا کر کہتا ہے مجھے پانی پلا دو۔ امام زین العابدین نے جب اس کی طرف دیکھا تو اٹھے اور اس کو پانی پلایا۔ اس نے پھر مانگا دوسرا پیالہ، اس کو دوسرا پیالہ پلایا، پھر تیسرا پلایا، اور وہ پی کر باہر نکل آیا، اور وہ یہ سمجھا کہ میں امام زین العابدین نے مجھے نہیں پہچانا۔ وہ واپس گیا، جا کے کہتا ہے مجھے لگتا ہے تو نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین کی داڑھی تر تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے تو نے میرا 6 ماہ کا بھائی قتل کیا، تو نے میرے بابا کا کیا حال کیا، تو نے ہم پہ پانی بند کیا، لیکن پانی بند کرنا تیرا طریقہ تھا، یہ میرے نانا کا دین ہے، کہ یہ میرے نانا کی سنت ہے جو میں نے پوری کی تجھے پانی پلا کر۔ امام زین العابدین کی شاگردوں کی تو کیا ہی بات ہے، امام زین العابدین نے کس کس کو تیار کیا؟ حسن بصری رضی اللہ کو تیار فرمایا، جو ولایت کے بادشاہ ہوئے، وہ آپ کے شاگرد تھے۔ حضرت سعید بن سعید کو تیار کیا، حضرت خرم بن حیان جیسے شاگرد رہے آپ کے۔ آپ رضی اللہ کو زندگی میں جب بھی نذرانے آتے ہیں، آپ کو بہت نذرانے آتے تھے، آپ کو نذرانے آتے تو آپ کے بیٹے امام باقر فرماتے ہیں کہ رات کو کندھوں پر رکھ کر وہ بوریاں لے کر باہر نکل جاتے اور غریبوں میں تقسیم کرتے، اور مجھے خود تقسیم کرنے کو اس لیے نہ کہتے کہ اگر میں تقسیم کرنے جاتا تو انہیں ان غریبوں کے نام مجھے بتانے پڑتے، انہیں گھروں کے پتے بتانے پڑتے، وہ اس کو بھی راز رکھتے، خود اپنے کندھوں پر بوریاں اٹھاتے، جتنے نذرانے آتے جا کے لوگوں میں بانٹ آتے۔ یزید جو کہ امام حسین رضی اللہ کو شہید کر کے یہ سوچ رہا تھا کہ اب حکومت اس کی ہے، لیکن تخت حاصل کر کے بھی اس کے پاس کچھ نہ رہا، کوئی مفکر، کوئی محدث، کوئی مصلح، کچھ اس نے پیدا کیا، کچھ اس نے تیار کیا نہیں، یہاں تک کہ اس کے اپنا بیٹا اس کے تخت پر نہ بیٹھا۔ 6 سال بعد جب یزید مرا تو اس کا بیٹا اس لیے اس کے تخت پر نہیں بیٹھا کہ یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے خون کا تخت ہے، میں اس پہ کیسے بیٹھ سکتا ہوں۔ اور یہاں امام زین العابدین سے دیکھیں، ایک 14 سال کے نوجوان سے، جو کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی، امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھرانے کا ایک بچہ بچا، اس سے نسل چلی، نسل بھی کیا چلی، کیا امام جعفر صادق رضی اللہ، سبحان اللہ، امام باقر رضی اللہ، غوث پاک اعظم جیسے شہزادے دیے، داتا گنج بخش علی حجویری جیسے انہیں 8 شہزادے دیے۔ یہ سب امام زین العابدین کی نسل سے چلے آ رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھر سے چلے آ رہے ہیں۔ یزید تخت بچا کر بھی نہ بچا، امام سر کٹا کر آج بھی امت کو ایمان دے گئے، ایمان آج بھی زندہ ہے۔ وہ دکھ، وہ درد ہم صرف سوچ سکتے ہیں، بلکہ شاید ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے جو امام زین العابدین نے دیکھا۔ ہمارے بچے کو ذرا سی تکلیف آتی ہے، ہمارے باپ کو ذرا سی تکلیف آتی ہے تو ہم کیسے تڑپ اٹھتے ہیں، ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، تو انہوں نے شہداء کے شہداء دیکھے، پورا خاندان کٹتا دیکھا، ننھا بھائی دیکھا، اپنے باپ دیکھے، کیا کیا کچھ دیکھا۔ اللہ پاک ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے گا، فرما لی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے اب ہمیں بخشنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بخش دے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی راہ راست پر چلائے، ہمیں کوئی بھی ایسا کام کرنے سے روک لے اللہ تعالیٰ جو یزید لعنتی نے کیا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی دھول نصیب کرے، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ۔